السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کرتی ہوں عکس پارٹ 11۔ دانش معمول کے مطابق باپ کے ساتھ آفس چلا گیا تھا۔ رات کو جو واقعات پیش آئے تھے وہ دانش کی زندگی میں بڑی حیثیت کے حامل تھے۔ اس نے وہ کر ڈالا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن عاجز آ گیا تھا زندگی سے۔ سب کچھ ہی تو ہو چکا تھا۔ مینٹل ہسپتال پہنچ گیا تھا وہ تو قدرت نے رحم کیا کہ جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ نہ جانے کس احساس نے اس کے ذہن کو پھر سے نارمل کر دیا تھا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر بدروح کا سایہ ہو گیا ہے۔ تزئین تو پہلے ہی دن اس وقت جب اس نے اس سے شادی کر لی تھی اس کے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ اس نے بڑا احترام کیا تھا تزئین کا، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس نے اس کا دل خون کر دیا تھا۔ کوئی تجربہ نہیں تھا زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عامر نے اسے بڑا حوصلہ دیا تھا اور جو راہ دکھائی تھی اس راہ کے پہلے قدم نے ہی اسے ہمت دی تھی کہ اس نے تزئین کا بھرپور مقابلہ کیا تھا اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ ہر چند کے اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا تھا وہ بڑا سنسنی خیز تھا، لیکن کم از کم اسے حوصلہ تو ہوا تھا اور اس احساس نے اس کی ہمت بڑھا دی تھی۔ بے شک تزئین پراسرار قوتوں کی مالک تھی، لیکن اسے یہ بھی یاد تھا کہ کلب میں جب گنڈوں نے اسے مارنا چاہا تو تزئین نے اس کی مدد کی تھی۔ الجھنیں اب بھی بے شمار تھیں، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب الجھنوں کا مقابلہ کرے گا۔ تزئین تو انسان ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ یہ تجسس اس کے دل میں تھا، لیکن ابھی تک اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ ہاں، عامر کی خواہش کے مطابق کلب جا کر اس نے ایمی کے ساتھ پینگیں پڑھائی تھیں۔ ایمی کو تھوڑی بہت حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور وہ اس کے بارے میں نرم ہی نظر آتی تھی۔ دانش سوچ رہا تھا کہ ایمی سے دوبارہ ملے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان باتوں سے واقف ہونے کے بعد ایمی کا اس سے کیا رویہ رہتا ہے۔ دوپہر کو تقریباً 12:30 بجے اسے ایمی کا فون موصول ہوا اور وہ خوش ہو گیا۔ کیسے ہیں دانش؟ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میں ایمی بول رہی ہوں۔ ہاں ایمی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ بس میں آپ کے فون کا انتظار کرتی رہی اور جب مجھے آپ کا فون نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ خود ہی آپ کو رنگ کر دوں۔ اصل میں جو حالات پیش آ گئے تھے ایمی، ان کی وجہ سے مجھے دوبارہ آپ سے رابطہ قائم کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس میں آپ کا کیا قصور تھا دانش؟ آپ تو مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکے تھے۔ آپ کا خیال ہے کیا کسی انسان سے اتنی ہمدردی بھی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے دکھے ہوئے دل کو سنبھال لیا جائے؟ چلے چھوڑیں، کیا پروگرام ہے آپ کا آج رات کو؟ جیسا آپ کہیں۔ کیا آپ کلب جائیں گی؟ کلب نہیں جاتے ہیں، کہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کو کون سا ہوٹل پسند ہے؟ ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ ارے نہیں ایمی، آپ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کر کے میرے حوصلے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ میں اس خوشی کو سینے میں دبا نہیں سکتا۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہوٹل بتائیے۔ گرین لینڈ کیسا رہے گا؟ میرا پسندیدہ ہوٹل ہے، ایمی نے جواب دیا۔ تو پھر بتائیے ہمارا رابطہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی مزید گفتگو کے بعد فون بند ہو گیا۔ وقت طے ہو گیا۔ دانش بہت سے فیصلے کر رہا تھا اور انہی فیصلوں کے تحت اس نے عامر کو فون کیا۔ عامر میرے دوست، میں واقعی ایک خود غرض انسان ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر دوستی نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا دانش؟ مجھے چاہیے تھا کہ جو کچھ واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں میں تمہیں ان سے آگاہ کرتا، کیونکہ تمہاری ڈائریکشن میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ ہوا کیا؟ اور دانش نے ساری تفصیل عامر کو بتا دی۔ عامر نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ویسے یہ زیادتی ہے، مجھے فوراً پتہ چلنا چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، لیکن خیر اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ایمی نے مجھے پھر بلایا ہے رات کے کھانے پر۔ تو جاؤ، جب تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو میرے خیال میں تمہیں ایمی کی دعوت پر ہوٹل جانا چاہیے۔ پہلے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا، ہو سکتا ہے تزئین کو مجھ پر کچھ شبہ ہو
ہو گیا ہو اور اس نے میرا پیچھا کیا ہو، تم بآسانی اس کا حل نکال سکتے ہو۔ میرا خیال ہے شہر بھر میں تمہاری جائیداد پھیلی ہوئی ہے، اپنے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر لو، کوئی خوبصورت سا فلیٹ، وہاں اپنے لباس بھی رکھو تاکہ اگر ضرورت پیش آئے اور تزئین بھابھی کچھ زیادہ ہی پریشان کرے تو اس فلیٹ میں تم قیام کر سکو۔ تمہارے مشورے مجھے نئی زندگی بخش رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں انتظام کر لوں گا۔ لیکن آج کیا کیا جائے؟ گھر جاؤ، خاموشی سے وقت گزارو اور وقت سے کچھ پہلے باہر نکل آؤ، بھابھی صاحبہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ویسے یار ایک بات کہوں تم سے، میرا خود بھی دل چاہتا ہے کہ محترمہ تزئین کو ایک نگاہ دیکھوں اور جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بارے میں اندازہ لگاؤ، بلکہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لوں کہ کہیں میری زندگی میں بھی ایسی کوئی شخصیت تو شامل نہیں ہونے والی۔ اللہ سے توبہ کرو عامر، جو مجھ پر بیتی ہے نا میں ہی جانتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے مشورے پر عمل کرو اور میرے پیارے بھائی جو بھی صورتحال ہوا کرے مجھے اس سے آگاہ ضرور کر دیا کرو، کم از کم میں تو اپنے دل میں تمہارے لیے دوستوں جیسا ہی پیار رکھتا ہوں۔ سوری عامر، اب تک جو کچھ ہوا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، دانش نے کہا۔ عامر کا مشورہ اسے بہت پسند آیا تھا، جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سے گھروں اور فلیٹوں کے بارے میں اسے خود بھی معلوم تھا، کسی بھی فلیٹ میں اپنے لیے بندوبست کیا جا سکتا تھا۔ باپ سے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن طاہرہ جہاں بیگم اس مسئلے میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی، جو کسی بھی شکل میں تزئین کی مخالفت میں ہو۔ اسے اندازہ تھا کہ آج بھی جب وہ گھر سے تیار ہو کر نکلے گا تو اسے تزئین کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے اس نے کچھ فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو وہ آفس سے گھر پہنچا تو تزئین اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ موقع غنیمت جان کر اس نے پھرتی سے اپنا ایک خوبصورت سوٹ نکالا اور اسے دوسرے کمرے کی الماری میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد دوسری ضرورت کے سامان بھی، تمام چیزیں بھی۔ اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ طاہرہ جہاں سامنے آ گئی۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور بولی، چائے لگواؤں، پیو گے؟ تزئین کہاں ہے؟ دانش نے پوچھا۔ اس سے پہلے کبھی بتا کر گئی ہے جو اب مجھے معلوم ہوگا؟ طاہرہ جہاں نے کہا۔ میرا مطلب ہے گھر میں نہیں ہے۔ نہیں، تیار ہو کر گئی ہے سجاد کے ساتھ، باہر کار نہیں ہے، دیکھی نہیں تم نے؟ غور نہیں کیا، ویسے کیا وہ اکثر کہیں جاتی رہتی ہے؟ کبھی کبھی۔ چائے لگوا لیجیے، میں آتا ہوں، دانش نے کہا۔ ماں سے مطلب کی بات کرنے کا اچھا موقع تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ طاہرہ جہاں کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ایک حسرت ہی رہتی ہے دانش کہ تجھ سے دل کی کوئی بات کروں، طاہرہ جہاں نے کہا۔ کیوں، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ ارے گھر میں ہی دشمنوں کی تعداد کون سی کم ہے، ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں۔ دانش تم ہم سے چھن گئے ہو۔ میں خود کون سا کم پریشان ہوں مما، اپنی پریشانیاں آپ کو کیا بتاؤں؟ بیٹا ماں ہوں تیری، ساری پریشانیاں میرے علم میں ہیں، مگر خود کر وہ راعلاج نصیحت، اب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں؟ تنگ آ گیا ہوں مما، کچھ کریں میرے لیے، آپ جو کچھ کریں گی میں آپ کا ہاتھ کبھی نہیں روکوں گا۔ اندر ہی اندر طاہرہ جہاں بیگم بہت خوش ہوئی، دانش کے یہ الفاظ بڑے سکون بخش تھے۔ بیٹا جان دے کر بھی تیری اس مشکل کا حل مل جائے تو میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، پر زبان کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کسی اور کی بھلا مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، بس یوں سمجھ لے تجھ سے ہی ڈرتی ہوں، تو مجھ سے فرینڈ نہ ہو جائے۔ دانش خاموشی سے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا، پھر بولا، مما ایک بات کہنا چاہتا تھا میں آپ سے۔ ہاں بول بیٹے۔ آپ کو چھوڑنے کا تو خیر میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن ایک بڑی مشکل ہے میرے لیے، وہ یہ کہ اگر کہیں دوستوں میں جاتا ہوں تو میری جان کے پیچھے لگ جاتی ہے، میرے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے، ایک عذاب بن گیا ہے میرے لیے، دوست الگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مما آپ میری مدد کریں، میں اپنے مختصر سے ضروری سامان کے ساتھ اپنے لیے کوئی الگ رہائش گاہ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب میرا دل گھبرائے تو وہاں جا کر تھوڑا سا سکون حاصل کر سکوں۔ میری یہ رہائش گاہ بالکل خفیہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ پاپا کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو۔
1000 سوال کریں گے، الٹی سیدھی باتیں سوچیں گے، لیکن میں نے دل کی بات آپ کو بتا دی ہے۔ صرف میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں سونے پر مجبور نہ رہوں۔ لے بیٹا، کیا نہیں ہے تیرے لیے، ایک سے ایک خوبصورت گھر، ایک سے ایک خوبصورت جگہ پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی جگہ حاصل کر لے۔ ایک فلیٹ چاہیے مجھے تو لے لے، میرے پاس کچھ چابیاں پڑی ہوئی ہیں، لے یہ چابی لے، یہ ایک چابی میں تجھے دیتی ہوں۔ پھر طاہرہ جہاں بیگم نے اسے فلیٹ کے بارے میں بتایا اور دانش خوش ہو گیا۔ وہ فلیٹ تو میں نے بھی دیکھا ہے مما، خالی ہے۔ ہاں، پچھلے ہی مہینے کرایہ دار چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے ہیں، صاف ستھرا کر دیا ہے نوکروں نے، چابی مجھے لا کر دی ہے۔ تمہیں یہ بات تو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کے پاس اتنا وقت کہاں ہے، اور پھر سچ بات یہ ہے کہ اب وہ بھی تمہاری طرف سے پریشان رہنے لگے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے مما، بس بیٹا ابھی ماں باپ پر اعتبار نہیں کیا تو نے، یہ تک نہیں بتایا کہ بہو کے ماں باپ کہاں ہیں، یہاں اور کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، دولت تو اس کے پاس بے حساب ہے۔ میں تھوکتا ہوں مما ایسی دولت پر جو میرے لیے سکون کا باعث نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے خود میرے اپنے پاس کیا نہیں ہے۔ میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کہاں ہے، لیکن دانش کی زبان یہاں ہمیشہ بند ہو جاتی تھی۔ حالانکہ کتنی ہی بار تزین کی اصلیت ملازموں تک پر کھل گئی تھی، لیکن دانش جب بھی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا، اسے اپنی زبان کے آگے ایک دیوار سی محسوس ہوتی تھی، اس کی زبان ساکت ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور اس نے اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس بھی کر لیا۔ بس اس کے بعد مزید کیا کہتا۔ طاہرہ جہاں بیگم سے چابی لی، فلیٹ کا پتہ اسے معلوم تھا۔ چابی اس نے احتیاط سے جیب میں رکھ لی۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیار ہو کر نکل رہا ہو، تزین واپس سے پیچھے آ جائے۔ بس ماں سے اجازت مل گئی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ چنانچہ اپنے کپڑے لے کر، جنہیں اسے پہن کر رات کو گرین لینڈ جانا تھا، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ فلیٹ بے حد خوبصورت تھا، 4 بڑے کمروں پر مشتمل اور ہر طرح سے آراستہ پیراستہ۔ مرزا اختیار بیگ کے پاس ایسی کئی جگہیں تھیں جنہیں انہوں نے اپنے طور پر ہر لحاظ سے ڈیکوریٹ کرایا ہوا تھا، اور عام طور سے غیر ملکی مہمانوں کو کرائے پر دے دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ان کا ایک بزنس ہی تھا۔ اس فلیٹ میں بھی آراستگی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت دانش خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اسے الگ لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ وقت کے لیے تزین کے طلسم سے آزاد ہو گیا ہو۔ خوب اچھی طرح غسل کرنے کے بعد اس نے لباس پہنا وقت گزار رہا تھا، اور وہ ایمی کے خیال سے مسرور تھا۔ ایمی بہرطور ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن اس وقت تزین نے بڑا غلط طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ یہاں دانش نے کچھ اور فیصلہ بھی کیے کہ تزین اگر کہیں جا کر دفع ہو جاتی ہے تو اسے ہونے دیا جائے۔ اس دن کلب میں کسی کے ساتھ رقص کرتے دیکھ کر نہ جانے کیوں دانش کی رگِ حمیت بھڑک اٹھی تھی، اور اس نے خواہ جھگڑا مول لیا تھا۔ لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کہیں اور اپنے دل کو لگاتی ہے تو لگانے دیا جائے۔ اول تو اس کمبخت کے پاس دل کی موجودگی ہی ناممکن تھی، اور وہ ایک بدروح تھی۔ لیکن چڑیلیوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس بارے میں اسے معلومات نہیں تھی، بلکہ صحیح طور پر تزین کے بارے تک میں اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ چڑیلوں کی کون سی قسم میں سے ہے اور اس پر کس طرح مسلط ہو گئی ہے۔ جہاں تک اس کے ماضی کا تعلق تھا، خود اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ طاہرہ بیگم کو کیا بتاتا؟ طاہرہ بیگم نے جس دولت کا حوالہ دیا تھا، وہ طاہرہ بیگم نے تو بے شک دیکھی تھی، لیکن بات دانش کے علم میں آج تک نہیں آئی تھی۔ ویسے اس نے کبھی اس بارے میں غور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو خود مصیبت کا شکار ہو گیا تھا جس رات اس نے پہلی بار تزین کا خطرناک روپ دیکھا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ اپنے ذہن پر ایسے کسی بوجھ کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایمی سے ملاقات ہونے والی تھی اور اس کے بعد آئندہ کے لیے بھی لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ ایمی فراخ دل لڑکی تھی، اس نے اس دن کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔
یہ بات دانش کو بہت پسند آئی تھی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنی اعلیٰ درجے کی کار میں بیٹھ کر ہوٹل گرین لینڈ روانہ ہو گیا۔ گرین لینڈ میں بہت رونق تھی، یہاں آنے والے معمولی لوگ نہیں ہوا کرتے۔ اس وقت بھی ریفریشنگ ہال میں بڑی زیادہ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ دانش نے اپنی میز مخصوص کرا لی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو ویٹرز کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ویٹر کو اپنا نام بتایا تو ویٹر نے اس کی رہنمائی اس کی میز تک اسے پہنچایا۔ دانش میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے طائرانہ نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ مدھم مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایمی کو دیکھا جو ایک خوبصورت لباس میں اندر داخل ہوئی تھی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ دانش نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایمی مسکراتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو دانش۔ ہیلو ایمی، میں آپ کی آمد کا بے حد شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ ایمی بیٹھ گئی۔ وہ پسندیدہ نگاہوں سے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اور آپ کی مسز کیسی ہے مسٹر دانش؟ حسب معمول کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے اندر۔ دانش کبھی کبھی انسان ایسی غلط باتیں کر بیٹھتا ہے جو دوسرے کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو پسند آئے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ آپ نے اس دن مختصراً مجھے اپنی مسز کے بارے میں بتایا تھا۔ خیر، کبھی کبھی ہم لوگ ایسے اندھے اقدامات کر بیٹھتے ہیں، وقتی طور پر جذباتی ہو کر، جو بعد میں ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ اب تو یہ زمانہ نہیں ہے کہ انسان ناپسندیدہ جگہوں پر قید ہو کر رہ جائے۔ میرے خیال میں آپ کو فوری طور پر اپنی مسز کو طلاق دے دینی چاہیے تھی۔ زندگی کو روک لگانے سے کیا فائدہ؟ دانش نے گردن جھکا لی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، ایمی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ الجھنیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے لو میرج کی ہے، اپنے والدین کی مرضی کے خلاف۔ ہاں، مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آنے والا وقت مجھ پر کیسا گزرے گا۔ چلے چھوڑیے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت اچھی۔ ایمی، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں ایک سمپل سی لڑکی ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہے میرے اندر۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا، اس دن بھی میں نے آپ سے تعاون کیا تھا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید آپ نے کسی خاص احساس کی وجہ سے مجھے فون نہ کیا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ بس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، مگر میں نے سوچا کہ میں آپ کو فون کرے خود ہی آپ سے رابطہ کروں گی۔ اصل میں دانش، آپ بھلائی جانے والی چیز تو ہو نہیں۔ دانش نے شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اچانک ہی اس کی اپنی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایمی کے چہرے میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ دانش نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی۔ وہ اسے اپنی ایک بیماری سمجھتا تھا جو اس پر اچانک ہی حملہ آور ہو جاتی تھی۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کی اور پھر ایمی کو دیکھنے لگا، لیکن اب ایمی کا چہرہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ ہڈیوں کا ایک ہولناک ڈھانچہ، لمبے لمبے دانت اور جاگتی آنکھیں۔ دفعتاً ہی وہ منمناتی آواز میں بولی، اور سناؤ دانش، خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اچھی بیویاں شوہروں سے غافل نہیں رہتی۔ اس طرح کی لڑکیاں دولت مند نوجوانوں پر ڈورے ڈالتی رہتی ہیں۔ میرا فرض ہے کہ تم پر نگاہ رکھوں اور تمہاری حفاظت کروں۔ وہی منمناتی آواز، وہی چہرہ۔ دانش نے مزید غور سے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ چند لمحات پہلے کی ایمی اب مکمل طور پر تزئین بن چکی ہے۔ وہ تزئین جسے دیکھ کر ہی دانش کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک دم اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور اس نے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ گلاس، جان سے مار دوں گا تجھے، ختم کر دوں گا۔ اس نے گلاس تزئین پر پھینک کر مارا، لیکن گلاس تزئین کے چہرے کے پاس سے گزر گیا اور پیچھے بیٹھے ہوئے ایک معزز شخص کے شانے پر پڑا۔ شکر ہے کہ گلاس شانے پر ہی پڑا تھا، ورنہ جس قوت سے دانش نے اسے پھینکا تھا، اگر وہ اس شخص کے چہرے پر لگ جاتا تو لازمی طور پر وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ تو نے میری زندگی تلخ کر دی ہے، بے غیرت عورت، بہت ہو چکا۔ جہاں بھی تو مجھے ملے
میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر دانش نے سامنے رکھا ہوا ایشٹرے اٹھا لیا۔ پتھر کا حسین ایشٹرے دانش کے ہاتھ سے نکلا اور اس بار خوب بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ چند ویٹر اس جانب دوڑ پڑے۔ دانش کچھ اٹھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ویٹروں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے؟ ویٹرس سے اس سے سوال کرنے لگے۔ کرب و جوار کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جس نے کہا بے ہوش ہے، نشے میں ہے۔ لوگ گالیاں بکنے لگے۔ جس کے کندھے پر دانش کا پھینکا ہوا گلاس لگا تھا وہ آگے بڑھا اور دانش کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے ویٹروں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے جناب کہ وہ نشے میں ہے۔ میڈم، آپ انہیں اس طرح یہاں کیوں لے آئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معزز لوگوں کا ہوٹل ہے۔ آپ پلیز انہیں فوراً باہر لے جائیے۔ یہ الفاظ وہ ایمی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، جو خود حیرت سے منہ پھاڑے دانش کو دیکھ رہی تھی اور بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اس وقت دانش پر کئی فلیش لائٹ کے جھماکے ہوئے۔ غالباً وہاں فوٹوگرافر بھی موجود تھے جو خبروں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے۔ دانش کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بار بار ایمی پر جھپٹ رہا تھا اور ایمی گھبرا گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی، یہاں تک کہ ایمی پھرتی سے ہال کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ویٹروں نے دانش کو پکڑ لیا تھا۔ آپ براہ کرم شرافت سے باہر تشریف لے جائیے، ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلیے باہر۔ میری بات سنو، میں ایک معزز آدمی ہوں۔ جی ہاں، وہ تو آپ نظر آ رہے ہیں، کسی نے طنز کیا۔ وہ کیا چلی گئی کمبخت، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو برباد ہونا ہی چاہیے۔ آئیے۔ اب ہوٹل کا سپروائزر اور مینیجر بھی آ گئے تھے۔ دانش کو ایک طرح سے دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا۔ ایمی کا اب دور دورہ تک پتہ نہیں تھا۔ باہر آنے کے بعد دانش کے حواس واپس آنے لگے۔ ویٹر اب بھی دروازے پر کھڑے ہوئے اسے گھور رہے تھے۔ دانش کو تمام تر صورتحال کا اندازہ تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اپنی کار تک پہنچ گیا۔ ہوٹل کا عمل اور کچھ دوسرے لوگ جو اس صورتحال سے لطف اٹھا رہے تھے، وہ خوب دانش کا مذاق اڑا اڑا کر ہنس رہے تھے۔ پھر وہ اسے اپنی کار کے قریب دیکھ کر کچھ حیران ہوئے۔ بہت قیمتی کار تھی۔ ویسے بھی دانش کا لباس وغیرہ بہت شاندار تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو کسی نے کہا، کل صبح اس کی تصویر اخباروں میں ہوگی کہ اس کا حادثہ ہو گیا۔ بری طرح نشے میں ہے کمبخت۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، جب اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے تو نشہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آوازیں دانش کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکالی۔ عزیزہ بیگم نے فرخندہ کو آواز دی۔ فرخندہ تو ویسے ہی سہمی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کافی عرصے کے بعد اسے ایک دوست نما لڑکی ملی تھی، اتنی بے باک اور اتنی پیاری کہ فرخندہ کے دل میں آ بیٹھی تھی۔ اس کے جانے کے بعد فرخندہ کو شدید احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں تزئین کو وہ پذیرائی نہیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی، لیکن چشم تصور سے وہ عزیزہ بیگم کے بھوت کو بھی دیکھ رہی تھی جو اب اس پر قہر برسانے والا تھا۔ عزیزہ بیگم نے جب اسے آواز دی تو بری طرح سہم گئی۔ عزیزہ بیگم بہت ہی ستم ظریف خاتون تھی۔ وہ فرخندہ کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی تھی۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں تھا کہ شروع میں فرخندہ مقبول احمد کی بہت چہیتی تھی اور اس کی ہر بات وہ مانتا تھا، لیکن بعد میں حالات بدلتے گئے اور پھر کایا ہی پلٹ گئی۔ فرخندہ کے اپنے والدین تو ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں اور کوئی عزیز و قریب نہیں تھا، چنانچہ بس اس گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ جب تک اسے مقبول احمد کا تحفظ اور محبت حاصل تھی تب تک تو اس کی زندگی بڑے خوش و خرم سے گزری، اور اس کے بعد جب کھوٹا اکھڑ گیا تو پھر کس کے سہارے جیتی؟ اب تو بس زندگی کے دن گزر رہے تھے، خوشیوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، بس زندگی گزار رہی تھی۔ تزئین اسے بہت اچھی لگی تھی۔ آخر کار وہ لرزتی کانپتی عزیزہ بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ جی امی جان، فرخندہ پریشان سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ نہیں امی، ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کون تھی فرخندہ؟ عجیب سی تھی،
वैसे थी बड़ी चटक पटक। कब से तुम्हारी दोस्त है वो? पहले तो कभी तुमने इस बला के बारे में बताया ही नहीं, ना उसे कभी घर बुलाया, ऐसी दोस्त का तस्करा भी नहीं किया। क्या मुल्क से बाहर थी? यही कुछ बताया था ना? जी अम्मी, मेरी इससे आज ही जान पहचान हुई थी, पहले कभी नहीं मिली थी। मैं इससे स्टोर में ख़रीदारी कर रही थी कि मेरे पास आ गई और इस तरह मोहब्बत से बातें की कि मैं भी जवाब देने पर मजबूर हो गई। मगर मैंने इसे अपने घर आने की दावत नहीं दी थी। गाड़ी में जाकर बैठी तो ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी ख़राब हो गई है। वो भी शायद अपने घर जाने वाली थी। जब ड्राइवर ने साफ कह दिया कि बेगम साहिबा गाड़ी ठीक नहीं होने में देर लग जाएगी, तो उसने मुझे ऑफ़र की कि वो मुझे घर छोड़ देगी। फिर मेरे साथ यहाँ तक चली आई। यहाँ आने के बाद उसने खुद ही मुझसे घर के अंदर आने की फरमाइश की। मैं कैसे मना करती उसे? अजीज़ा बेगम ने सारी सूरत हाल सुनी। फरखंदा के चेहरे से अंदाज़ा लगाया कि वो झूठ नहीं बोल रही है और फिर अपनी असलियत पर आ गई। तो बीबी, सामान तो साथ ला नहीं रही थी, कंधे पर रख कर टैक्सी कर लेती। तुम्हें पता है कि मुझे इस तरह किसी का आना पसंद नहीं है। जी अम्मी, आप यकीन करें, मैंने इससे एक बार भी नहीं कहा था कि वो मेरे साथ घर आए। बस यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से खुद ही चली आई थी। हाँ, इतनी गलती मुझसे हुई है कि मैंने उसे घर आने से मना नहीं किया, मगर क्या कहकर मना करती, आप खुद बताइए। चलो ठीक है, लेकिन दोबारा ना आए, ख्याल रखना इस चीज़ का। मैं नहीं पसंद करती कि अरे गैरे मेरे घर में घुसे चले आए। आई तो बीबी कायदे से आए। तुम्हारी दोस्त थी, पहले आकर मुझे सलाम करती, खैरियत पूछती, उसके बाद कुछ खाती पीती। अब हम इतने गए गुजरे भी तो नहीं है। अचानक ही अजीज़ा बेगम को इसका ख्याल आ गया कि वो ताहिरा जहाँ की बहू है, इनके इकलौते बेटे की बीवी। दोबारा आने को मना तो कर रही थी, लेकिन अगर ख़ुद ताहिरा जहाँ कभी आना चाहे, ये तो इनके लिए बड़े एजाज़ की बात थी। चुनांचा एकदम बातें करते करते उन्होंने चोला बदल लिया। फिर बोली, समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि आई थी तो कम से कम मेरे पास तो आती। चलो ख्याल रखना आइंदा। जी अम्मी जान, आप मुतमईन रहे, मैं ख़ुद इसे कभी दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। आ जाए तो आप खुद इससे बात कर लीजिएगा, बल्कि अगर मेरे पास आई तो मैं इसे लेकर आपके पास आ जाऊँगी। फरखंदा को हैरत थी कि अजीज़ा बेगम ने इतनी आसानी से इसकी जान क्यों छोड़ दी है। इधर अजीज़ा बेगम फ़ौरन ही ताहिरा जहाँ बेगम को फ़ोन मिलाने लगी थी। फरखंदा इनके कमरे से बाहर निकल गई थी। ताहिरा जहाँ से राब्ता कायम हो गया तो अजीज़ा बेगम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कौन? लो, अब ऐसी भी बेरुखी क्या, नंबर नहीं पहचान रही मेरा? अजीज़ा बेगम ने कहा। ताहिरा जहाँ टेलीफ़ोन नंबर देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पास ये नंबर महफूज नहीं है। अचानक ही अजीज़ा बेगम को ख्याल आया कि उन्होंने तो दीदार खाला के फ़ोन से ताहिरा जहाँ से बात की थी। ताहिरा जहाँ ने इनका नंबर मांगा था और ना ही इन्होंने अपना नंबर खुद उनको दिया था। ये नंबर तो अजीज़ा बेगम ने दीदार खाला से लिया था। उन्होंने हंसकर कहा, अरे हाँ, मैं भूल ही गई, मेरी तो आपसे दीदार खाला के फ़ोन पर बात हुई थी। खैर, आपने जो हुक्म दिया था मैंने उसकी तामील कर डाली। मैंने फरखंदा से मालूम किया कि बीबी कब से जानती हो इन बेगम साहिबा को, मगर बात ही अजीब मालूम हुई। पता चला आज ही मिली थी इन्हें स्टोर में, वो शॉपिंग कर रही थी। तब इसके बाद अजीज़ा बेगम ने थोड़ी नमक मिर्च लगाकर मुलाकात के बारे में तफसील बताई। ताहिरा बेगम ने गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा तो ये सिलसिला हुआ था। हाँ, हमारे लिए कोई और खिदमत है तो बताइए। ताहिरा जहाँ ने कहा, हम तो सच्ची बात है दिल से महसूस कर रह जाते थे कि देखो कोई दूर के रिश्तेदार भी नहीं है, मगर दिलों में कितने फासले हो गए हैं कि हमें बेटे की शादी पर भी नहीं बुलाया। बस जो गलती हो गई सो हो गई अजीज़ा बाजी, आइंदा मुलाकातें रहेंगी। अरे घर आओ, मेरे साथ खाना खाकर मुझे इज़्ज़त बख्शो, बल्कि अगर मुनासिब हो तो बहू को भी लेकर आओ। हमारी जो भी औकात है हम खातिर मदारात करेंगे। ज़रूर आऊँगी किसी वक्त। अच्छा फिर खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, ताहिरा जहाँ ने कहा और अजीज़ा बेगम किसी सोच में डूब गई। ताहिरा जहाँ फिर परेशान हो गई थी। ये तो कुछ ना हुआ, एक उम्मीद बंधी थी कि शायद अजीज़ा बेगम की बहू इसके माजी के बारे में कुछ जानती हो, लेकिन यहाँ भी मामला टाइटा फिश हो गया था।
نہ جانے اس کے ذہن میں کیا کیا جال بنتے رہتے تھے۔ آخر یہ عزیزہ کے گھر کیسے پہنچ گئی؟ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں جان بوجھ کر کسی منصوبے کے تحت تو نہ گئی ہو۔ رشیدہ اور ناظمہ مشیر خاص تھے، ان سے دل کی ہر بات ہو جایا کرتی تھی، ورنہ شوہر کوئی دلچسپی لے رہا تھا نہ بیٹا۔ دونوں مشیر خاص پہنچ گئی۔ ارے ناظمہ، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ ناظمہ، وہ بلی کا بچہ جو تھا نا، وہ اصل میں بلی کا بچہ نہیں تھا۔ تم بتا رہی تھی کہ تزئین کے کمرے سے نکلا تھا۔ ہاں بیگم صاحبہ، میں تزئین کو یہی بتا رہی تھی کہ قسم اللہ کی روشن دان سے مجھ پر کودا تھا تو مجھے یہی لگا جیسے 2.5 من کی بوری میرے اوپر آ پڑی ہو۔ اس چھٹانگ بھر بلی کے بچے میں اتنا وزن کہاں سے آ گیا؟ وہ تھا ہی نہیں بلی کا بچہ، سپاٹ دیوار پر ایسے چڑھ گیا جیسے کوئی چھپکلی چڑھتی ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی۔ میں سمجھ گئی دیدار خالہ آئی تھی، دروازہ بند تھا، اسے کنسوے لینا ضروری تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف؟ سو بی بی، اس کے لیے دیوار پر چڑھنا کیا مشکل تھا؟ تم بتا رہی تھی نا کہ درخت پر بھی ایسے چڑھ گئی تھی جیسے بندر چڑھ جاتا ہے۔ ارے بھیا، کہاں سے یہ عذاب لے کر آیا دانش؟ کہاں سے یہ عذاب لے آیا بیٹا؟ ذرا سا ماں پر بھروسہ کر لیتا، ایسی دلہن لے کر آتی تیرے لیے کہ دنیا دیکھتی اس پر اس کمبخت چڑیل نے کیسا گھر گھیرا ہے میرا۔ ہائے دیدار خالہ، جلدی سے مجھے بابر شاہ سے ملا دو، ہاتھ جوڑ کر کہوں گی، جی شاہ جی، اس بھوتنی کو نکال دو میرے گھر سے، ورنہ کسی نہ کسی کی جان چلی جائے گی۔ مگر یہ آخر وہاں پہنچ کیوں گئی؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ عزیزہ بیگم اور ان کی بہو کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، سو کمبخت گھس گئی وہاں پر جا کر۔ ارے اب تو عزیزہ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کس چکر میں گھسی ہے وہاں۔ بیگم صاحبہ، ہوشیار کر دیں انہیں، آپ کے رشتے دار ہیں۔ رشیدہ بولی، ہاں ہے تو خیر رشتے دار، مگر کیا کہوں گی، وہ میرے لیے اور عذاب بن جائے گی۔ تو بن جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ اب کون سا آپ کے ساتھ سلوک اچھا کر رہی ہے؟ رشیدہ نے کہا، اور طاہرہ جہاں فکر مندی سے گردن ہلانے لگی، پھر بولی، اب صرف ایک ہی سہارا ہے، میں سمجھ رہی ہوں ان سب کو۔ دیدار خالہ بھی نخرے کر رہی ہے۔ ارے میری کوئی اپنی ہوتی تو 2 منٹ نہ لگاتی بابر شاہ سے مجھے ملانے میں۔ میری یہ مشکل، میرا دل یہی کہتا ہے کہ اب بابر شاہ ہی کے ذریعے دور ہوگی۔ دیکھو اللہ مالک ہے، کب ملنا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے۔ اور رشیدہ اور ناظمہ گردن ہلانے لگی۔ چلے اب آگے دیکھتے ہیں کہ بابر شاہ سے ان کی ملاقات کب ہوتی ہے، کیا تزئین کا خلاصہ ہو سکے گا، کیا بابر شاہ انہیں تزئین سے چھٹکارا دلا پائیں گے؟ تو آگے اگلی قسط میں جانیے میرے ساتھ۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے، اللہ